बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। बिगड़े इसहाक़, माफ़ी कुछ देर के बाद आपसे बात हो रही है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान पिछले दिनों कुछ हालात कशीदा रहे। अफ़गान बॉर्डर्स के ऊपर आपसे बात भी हुई थी, जिसमें चमन और तोरखम वाले खरलाची वाले कुछ वाक़यात हुए थे। लेकिन आज मैं अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान का एक तकाबली जायज़ा लेना चाहता हूँ कि दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या दोनों में फ़र्क है, और क्यों इन दोनों को एक शुमार नहीं किया जा सकता, या दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आते हैं दोनों की तरफ। पहली चीज़ जो मेरे पास है वो ये है कि अफ़गान तालिबान की पैदाइश या उनका इमर्ज होना और पाकिस्तानी तालिबान इनकी पैदाइश या इनका इमर्ज होना, दोनों में फ़र्क देखिए। अफ़गान तालिबान पैदा होते हैं एक अंदरूनी वैक्यूम जंग जिसमें अवाम पिस रही थी वॉरलॉर्ड्स की एट्रॉसिटीज़ की वजह से, और उस टाइम फ्रेम में 1994 की बात है। और अफ़गान तालिबान इमर्ज होते हैं उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि अपने ही अवाम के ख़िलाफ़ एट्रॉसिटीज़ कर रहे थे, और फिर वो हुकूमत करते हैं, और फिर ये तालिबान एक तहरीक बनती जाती है जो कि बाद में फिर अमेरिकन के ख़िलाफ़ लड़ती है, और आज दोबारा से 20 साल बाद फिर हुकूमत में मौजूद है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी तालिबान इमर्ज होते हैं उस सूरत में जब पाकिस्तान हुकूमत अपना एक यू टर्न लेती है, जिसको परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में जब पाकिस्तान ने और हुकूमत वक्त ने उस वक्त डिसाइड किया कि हमें तालिबान की मदद नहीं बल्कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जो ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म का एक ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू हुआ, उसके रिटेलिएशन में कि हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, और पाकिस्तान हुकूमत ने क्यों तालिबान के ख़िलाफ़ ये इक़दाम उठाने शुरू कर दिए हैं, तो TTP इमर्ज होती है। और TTP जो कि बेसिकली जिहादियों का एक गेट अवे फैक्शन थे, जिसमें हम कह सकते हैं लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के गेट अवे फैक्शन थे, जिसने पंजाबी तालिबान को पहले जन्म देता है, और फिर पंजाबी तालिबान उसी दौरान में फिर पाकिस्तान का जो फाटा का इलाका है मुख्तलिफ़ एजेंसियों में बटा हुआ था फाटा, अभी तो वो मर्ज हो गए, वहाँ पर TTP मर्ज होती है, और फिर ये अफ़गानिस्तान में जाकर अफ़गान तालिबान के साथ जंग करती है। तो ये तो इनकी पैदाइश थी इमर्ज होने की। आते हैं जी पाकिस्तान के जो तालिबान हैं उनकी पॉलिसी के जो कहते हैं क्यों ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नंबर्द आज़मा है, दोनों के दोनों तो नहीं कह सकते हम, लेकिन कुछ लोग कहेंगे भी, बट एनीवे दूसरा बड़ा रीज़न जी, दोनों पश्तूनों के इलाके में इमर्ज हुए हैं। अफ़गानिस्तान में भी कंधार पश्तूनों का इलाका समझा जाता है, पाकिस्तान में जो है वो ऑफ कोर्स जो आपका फाटा का इलाका है वो पश्तून है। तो ये और प्रेडोमिनेटली दोनों में पश्तून की तादाद ज़्यादा है, नॉन पश्तून कम है, चाहे अफ़गानिस्तान की तालिबान की बात करते हैं या तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करते हैं। तीसरा, दोनों की जो फ़ाइटिंग काडर, वही जो मैं कहता हूँ फ़ाइटिंग काडर, ठीक है लीडरशिप में शायद कुछ लोग, लेकिन लीडरशिप में भी नहीं है, सारे का सारा पश्तूनों पे डिपेंड करता है। इस्लाम के नाम पर दोनों के दोनों लड़ रहे थे। अफ़गान तालिबान का जो फ़र्क है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं वो अमेरिका के ख़िलाफ़ या इन्वेडिंग फोर्सेस के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा थे, और इस्लाम ठीक है एक जिहाद का कॉन्सेप्ट था, इसलिए कि उन्होंने बतौर एक इस्लामी रियासत की डिमांड की थी, और उस रियासत को जब ख़त्म किया गया 9/11 के बाद, तो वो दोबारा उन्हीं के ख़िलाफ़ जिनको इन्फिडल कहते हैं उनके ख़िलाफ़ वो लड़ रहे थे। जबकि पाकिस्तानी तालिबान जो है वो पाकिस्तानी अफवाज के ख़िलाफ़, जिनको वो आई डोंट नो ख़वारिज कहें, हम उनको ख़वारिज कहते हैं, वो शायद हमें ख़वारिज कहते होंगे, लेकिन हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ जो हुकूमत यहाँ पर एक लेजिटिमाइट हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ वो निकलते हैं। और इस्लाम इन लोगों ने भी शरीयत के नाम पर तो ये आए हैं, लेकिन शरीयत में जब इनकी हम मुतालबात देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि शरीयत तो एक
چھوٹا سا انہوں نے کہا جی ہمیں صرف مالاکنڈ ڈویژن میں شریعت دے دیں، باقی علاقوں میں بے شک شریعت نہ ہو. تو دونوں میں ایک بڑا فرق ایک یہ نظر آتا ہے کہ وہ تو اپنے اسلام کے نام پر دونوں لڑ رہے ہیں، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام ایز سچ جہاد کا جو کانسیپٹ ہے اس میں افغان طالبان تو ایک اسلامی حکومت چاہتے ہیں، لیکن یہاں کے طالبان کیا اسلامی حکومت چاہتے ہیں؟ اگر چاہتے ہیں تو پھر فاٹا کے مرجر ان کی ڈیمانڈ تھی، لوگوں کا چھڑانا ان کی ڈیمانڈ تھی، اور مالاکنڈ ڈویژن صرف میں شریعت نافذ کرنا ان کی ڈیمانڈ تھی. تو یہ فرق ہے دونوں میں. چھٹا جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی ڈیمانڈ، چھٹی ڈیمانڈ اس کو ہم کہتے ہیں، ہم یا ڈیمانڈ نہیں کہیں گے، چھٹا فرق جو ان کے درمیان پایا جاتا ہے وہ ہے کہ آئیڈیالوجی کیا ہے دونوں کی. پین اسلامسٹ کیا ہم ان دونوں تحریکوں کو، تحریک طالبان پاکستان اور افغانستان کی جو طالبان ہیں، کیا ان کی جو جنگ ہے وہ پین اسلامسٹ تھی؟ ان کا آئیڈیالوجی کیا تھی؟ افغان طالبان تو اس آئیڈیالوجی پہ لڑ رہے تھے کہ وہ اپنے ملک سے غیر ملکیوں کو نکالنا چاہتے، غیر ملکی افواج، اور وہ ان کو قابض، اور ایک قسم کی انویڈنگ فورسز تھیں. لیکن جو پاکستان کے طالبان ہیں وہ کس آئیڈیالوجی کے تحت لڑ رہے ہیں؟ اسی لیے ان کی جو میں کہتا ہوں کہ ان کی دونوں میں فرق ہے، وہ فرق سب سے بڑا یہیں پر آ جاتا ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے. دونوں کی آئیڈیالوجی میں واضح فرق ہے. آتے ہیں آگے جی، دونوں کا سپورٹ میکنزم دونوں کا بڑا واضح فرق ہے. افغان طالبان کو پاکستان سپورٹ کرتا رہا، اور اس کے علاوہ کچھ اور ممالک بھی سپورٹ کرتے رہے، جس میں روس کا نام لیا جاتا ہے، چین کا نام لیا جاتا ہے، کچھ حد تک ایران کا بھی نام لیا جاتا ہے. لیکن پریڈومیننٹلی پاکستان جو ہے اس کو ڈو مور کی گردان میں رکھا گیا، اور پاکستان کنسسٹنٹلی یا کنٹینیوسلی ان کو سپورٹ کرتا رہا ہے اکارڈنگ ٹو سم، ناٹ ایوری بڈی بٹ اکارڈنگ ٹو، خاص طور پر امریکن اینڈ دی افغان گورنمنٹ، جس میں کرزئی صاحب کی اور غنی صاحب کی حکومتوں کے دوران، اور ابھی بھی کچھ لوگ اسی چیز کو لے کر چل رہے ہیں. آتے ہیں ٹی ٹی پی کی سپورٹ کہاں سے ایمرج ہو رہی ہے. ٹی ٹی پی کی سپورٹ اینٹی پاکستان ایلیمنٹس، اینٹی پاکستان فورسز جو کہ افغانستان میں بھی ایگزسٹ کرتی تھیں، اور جس میں آپ انڈین کا شمار کر سکتے ہیں، جس میں افغان انٹیلیجنس کا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ جو کہ اس علاقے میں پاکستان کو اس طرح اسٹیبلٹی کی طرف جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، یا نہیں دیکھنا چاہتے، یا ان کی مدد سے وہ پاکستان میں مسائل پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. تو دونوں کا سپورٹ میکنزم ڈفرینٹ تھا. دونوں کا سپورٹ بیٹل گراؤنڈ دونوں کا آلموسٹ سیم تھا. وہ بھی پشتون علاقے میں لڑتے رہے، اور پاکستانی طالبان بھی پشتون علاقے میں لڑ رہے ہیں. ان کا دونوں کا جو فائٹنگ میکنزم ہے وہ بھی آئیڈینٹیکل ہے. دونوں گریلا وارفیئر کر رہے ہیں. افغان طالبان تو ابھی حکومت میں آ گئے ہیں، لیکن ٹی ٹی پی سیم ٹیکٹس کو. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی طالبان نے ریسنٹلی ایک جو اناؤنسمنٹس کی ہیں اپنے شیڈو گورنرز، ہم ان کو کہیں گے بیکاز یہی لفظ امریکہ استعمال کیا کرتے تھے افغان طالبان کے خلاف، جب انہوں نے اپنے صوبوں میں گورنر لگانا شروع کر دیے تھے. اور پاکستان میں بھی ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ٹی ٹی پی نے اپنے جو ہمارے مختلف اضلاع ہیں ان کے لیے جو گورنرز مقرر کیے ہیں. تو یہ وہی اس کہتے ہیں روڈ میپ تو ہم کہہ سکتے ہیں، یا وہی اقدامات ہیں جو کہ شاید یہ انہیں سے انسپائرڈ ہوں، یا حقیقتاً ہو سکتا ہے ان سے انسپائرڈ ہوں. تو یہ فرق ہے. اور دونوں کے دونوں میں جو ایک اور چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے اپنی جنگ میں. آلدو افغان طالبان نیگیٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ نہیں کر رہے. پاکستان میں بھی بہت سے لوگ ہیں میری طرح کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہاں سے سپورٹ نہیں آ رہی. لیکن ابھی چیزیں کچھ مزید واضح ہوئی ہیں. اگر افغان طالبان پاکستانی طالبان کے خلاف کوئی میجر آپریشن نہیں کرتے، وہاں پر ان کو کنٹرول نہیں کرتے، افغانستان میں ان کا پایا جانا، کابل میں ان کا پایا جانا، مذاکرات میں وہیں سے اقدامات لیے جانا، یہ ساری چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کی جو آپریشنز ہیں، ٹی ٹی پی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو یا تو
اگر روک نہیں رہے تو لیکن تو ان کو سپورٹ اگر نہیں کر رہے تو روک بھی نہیں رہے ہیں. یہ الفاظ زیادہ بہتر ہوں گے کہ اگر سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو ان کو روک بھی نہیں رہے ہیں. اور افغانستان کے علاقے میں رہ رہے ہیں، اس لیے ہمیں بار بار ان سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے دوحہ کارڈ میں یہ بات کی تھی کہ آپ کی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن ٹی ٹی پی جو کہ افغانستان میں ایگزسٹ کرتی ہے میجورٹی، وہ پاکستان کے خلاف چل رہی ہے. ایک اور جاتے جاتے ٹی ٹی پی اور حقانی گروپ کو تحریک طالبان کے قریب سمجھا جاتا ہے. کیوں سمجھا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ جو ایگریمنٹ کے لیے کوشش ہو رہی تھی، پیس ایگریمنٹ کے لیے، اس میں افغان طالبان میں حقانیوں نے ہماری کافی مدد کی. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اس کے اوپر بات چیت کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.